نحمده ونصلي على رسوله الكريم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھو آج رجب کی 7 تاریخ ہے، رجب کی 7 تاریخ، 6 رجب کو خواجہ غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ معین الدین۔ کیا نام ہے؟ معین الدین۔ اس کے بعد اس میں لگ جاتا ہے معین الدین چشتی سنجری، ہے نا؟ تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان کا تو عرس ہے کیا چیز، پہلے اس کو سمجھو۔ عرس دیکھو میلاد میں جائے گی نا تو صرف تقریر سنے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مدرسے میں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دھیان دو، اس وقت کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ عرس بزرگوں کا لگتا ہے، بزرگوں کا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو جس دن وہ انتقال کرتے ہیں نا، جس دن وہ انتقال کرتے ہیں تو جب سال لگتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو ہر سال اسی تاریخ کو، جس تاریخ میں ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا، غور کرنا میری بات پر، جس دن وہ انتقال کیے، ٹھیک ہے، سال تو لگے گا، سال لگے گا، تو ہر سال جس دن وہ انتقال کیے، ٹھیک ہے، اس دن فاتحہ کرایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ فاتحہ۔ عرس خوشی کا دن، عرس تو کیا ہمارے اور آپ کی خوشی کا دن؟ نہیں، جو انتقال کیے ان کے لیے خوشی کا دن ہے، ان کے لیے کس چیز کی خوشی؟ کیا مرنا خوشی ہے؟ مرنا جی، مرنا بھی خوشی ہے۔ وہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، گناہگار لوگ ہوتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی سے ملاقات کریں، نبی سے ملاقات کریں۔ تو کیسے ملاقات ہوگی؟ تو جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے، جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ فرشتے اس وقت سوال کرتے ہیں، فرشتے اس وقت سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک، پہلا سوال من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مسلمان ہے وہ کہہ دے گا ربی اللہ۔ کیا کہے گا؟ ربی اللہ۔ تو لوگ عربی نہیں جانتی ابھی، لیکن مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی، سب عربی بولے گا۔ کیا جائے؟ اور عربی سمجھے گا بھی، عربی سمجھے گا بھی۔ یہاں پر ہم کو عربی بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی، پڑھائی کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم عربی کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور عربی بول سکتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد سب کی زبان کیا ہو جائے گی؟ عربی۔ جو انگلش بولنے والا ہے وہ بھی مر جائے گا تو اس کی زبان کیا ہو جائے گی؟ عربی۔ تو کوئی ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو، بت پرست ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، آتش پرست ہو، کوئی بھی ہو، اس سے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں مرنے کے بعد۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مسلمان ہے وہ جواب دے دے گا
ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور جو کافر ہوگا، جو غیر مسلم ہوگا، جو آتش پرست ہوگا، جو مجوسی ہوگا، وہ کہے گا کہ ہا لا ادری، افسوس کہ میں نہیں جانتا، افسوس مجھے نہیں معلوم، افسوس مجھے نہیں معلوم. تو پہلا سوال میں فیل ہو گیا، کون؟ کافر سب. لیکن مسلمان جواب دے دے گا، ایک سوال کا جواب ہوا. دوسرا سوال پھر ہوگا ما دینوں کا. کیا سوال ہوگا؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین تو کیا کہے گا مسلمان؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. دو سوال ہو گیا. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مطلب دکھایا جائے گا. زیارت کا مطلب دکھایا جائے گا کہ بتاؤ کہ ان کو پہچانتے ہو، ان کو پہچانتے ہو. تو ایک مسلمان جو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، ارے ہم لوگ تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو ہم لوگ تو نبی کو دیکھے نہیں ہیں. اور قیامت اور قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کو پہچانتے ہو. تو جو مسلمان ہوگا وہ پہچان لے گا، جو مسلمان ہوگا پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ تو میرے نبی ہیں، کہ میرے ہم ان کی امت ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک مسلمان پہچان لے گا، ایک مسلمان. اور جب یہ 3 سوال کا جواب کوئی دے دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تم آرام سے سو جا. کیا؟ اور وہ صبح قیامت تک سوتا رہے گا، صبح قیامت تک سوتا رہے گا. اور پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا تو پھر وہ اٹھیں گے، قیامت میں تو وہ اٹھیں گے اور پھر حساب کتاب کے بعد جنت جائے گا. ٹھیک ہے. کافر جواب نہیں دے سکے گا، کافر جواب نہیں دے سکے گا. بت پرست مجوسی جواب نہیں دے سکے گا. جب نہیں دے سکے گا تو فرشتے اس پر عذاب مقرر کر دیں گے، عذاب مسلط کر دیں گے. عذاب اللہ کے حکم سے فرشتے اس پر عذاب مسلط کر دیں گے. ٹھیک ہے. کسی کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی، صبح قیامت تک وہ آگ اس کی قبر جلتی رہے گی اور وہ وہاں پر وہ تڑپتا رہے گا. سمجھ رہا ہے؟ کسی کی قبر میں سانپ لگا دیا جائے گا کہ ایک بار وہ سانپ اس کو ڈس مارے گا، ڈسے گا تو وہ آدمی سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے وہ 70 گز بھیتر زمین میں اندر دھس جائے گا. کہاں دھس جائے گا؟ پھر وہاں سے اس کو اٹھایا جائے گا، بل بلاتے ہوئے اٹھے گا، آئے گا. پھر وہ سانپ ڈسے گا یا کسی کے قبر پر بچھو آئے. تو اس طرح صبح قیامت تک اس پر وہ عذاب ہوتا رہے گا. لیکن جو مسلمان ہے وہ جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تو آرام کر، تو اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. جنت کی کھڑکی وہاں سے وہ آرام سے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور سویا رہے گا. میرا آج کے جو ٹاپک ہے تم لوگوں کو بتانا مقصد کیا ہے؟ خواجہ غیر نواز عرس کیا ہے؟ عرس تو ہم نے بتایا نا کہ عرس شادی، خوشی. شادی بولتے ہیں نا. شادی کیوں بولتے ہیں؟ شادی کے معنی غم نہیں ہے، شادی کے معنی خوشی ہے. شادی کے معنی کیا ہے؟ خوشی. عرس کے معنی بھی خوشی. عرس کے معنی خوشی. کس چیز کی خوشی؟ اس چیز کی خوشی کہ ایک مسلمان زندگی بھر تڑپتا رہا کہ ہم نبی کو ہم دیکھ لیتے، نبی کو ہم دیکھ لیتے. اور یہ خواہش اس کی کب پوری ہو رہی ہے؟ قبر میں. کب پوری ہوئی؟ قبر میں پوری ہوئی. تو خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان کے لیے خوشی کا دن کب ہے؟ اس کی موت کے دن. اس کے موت کے دن. کیوں خوشی کا دن ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی سے ملاقات کرے گا، نبی سے
نبی کو دیکھے گا، جس کے لیے زندگی بھر تڑپتا رہا اور زندگی بھر جس کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کبھی بیٹھ کر کے درود پڑھتا رہا، سلام پڑھتا رہا، اس نبی کو دیکھنے کی باری آ گئی۔ کب؟ مرنے کے بعد۔ تو ایک جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو سال بھر کے بعد جو کیا بتائے تھے، جو ڈیٹ آتا ہے، جس ڈیٹ میں وہ انتقال کیے، جیسے کوئی آدمی جیسے 6 رجب کو خواجہ غریب نواز انتقال کیے، تو آنے والے سال کے 6 رجب عرس ہوا۔ میری بات سمجھنا، کوئی اگر رمضان کی 5 رمضان کو اگر انتقال کیا تو آنے والے رمضان کے 5 رمضان کو کیا ہوگا؟ سال لگے گا اور پھر عرس ہوگا۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے بارگاہ میں لوگ عقیدت سے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہی ہے عرس۔ کیا ہے؟ عرس یعنی سال جو لگا اس تاریخ جب آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس دن فاتحہ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ فاتحہ کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ قرآن فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے مولا، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے، اسے قبول فرما۔ ان کے صدقہ طفیل میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما۔ ان کے صدقہ طفیل میں تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعین، مجتہدین، جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو نظر ہے، مولا قبول فرما۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، مولا خواجہ غریب نواز تیرے نیک بندے ہیں، مولا ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری ضرورت کو پوری فرما دے، میری ضرورت کو۔ اب انسان کے پاس بہت ساری ضرورتیں ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، تو ایک بزرگ کا وسیلہ، ایک اللہ کے ولی کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے مانگتا کہ اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کے صدقے سے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری دعا قبول فرما اور مجھے ایک اولاد دے دی۔ یا کسی کو زمین لینے کی خواہش ہے تو بھی دعا کرتا ہے، مولا اس بزرگ کے وسیلے سے ہمارے پاس غیب سے اسباب مہیا کر دے کہ ہم اس زمین کو خرید لیں۔ یا کسی کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو وہ دعا کرے، اے اللہ میری بیٹی کا نیک رشتہ کہیں سے دلا دے، نیک رشتہ کہیں سے بھیج دے۔ آپ کو جو ضرورت ہے جائز چیز، کیا اب دعا کے معنی ہی ہوتا مانگنا، دعا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو مانگنا، اب مانگنا تو جائز چیز مانگنا ہے، جائز چیز مانگنا ہے، حرام چیز نہیں، حرام چیز کے حصول کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، حرام چیز کے حصول کے لیے۔ اب ایک شرابی دعا کرے گا، بولے اے اللہ کہیں سے شراب دلا دے، یہ غلط ہے۔ کیا یہ غلط ہے اور حرام ہے ایسی دعا مانگنا، ایسی دعا مانگنا حرام ہے۔ کیسی دعا مانگنی چاہیے؟ جائز دعا۔ کیا؟ جائز دعا، وہ ضرورت جو جائز ہے، وہ ضرورت جو جائز ہے، اس چیز کو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں بات آ گئی۔ اب خواجہ غریب نواز کے بارے میں سن لو۔ خواجہ غریب نواز بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔
کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ جب آخری ہو گیا تو پھر کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ تو جب آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی دنیا سے ہماری آنکھوں سے پردہ کر گئے کب؟ 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے، تو دین کا کام کون کرے گا؟ اسلام کا کام کون کرے گا؟ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو کون پہنچائے گا لوگوں تک؟ اللہ اور رسول کی باتوں کو کون پہنچائے گا؟ اللہ اور رسول کی بات کون پہنچائے گا لوگوں تک؟ تو یہی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچائیں گے۔ اب نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور سب سے بڑے بزرگ کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم۔ کیا نام ہے ان کا؟ پورا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ بزرگوں کے سردار ہوئے، بزرگوں کے، جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے سردار ہیں، تمام سردار ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے نہیں تھے، ہندوستان کے نہیں تھے، یہ باہر کے تھے، باہر کے رہنے والے۔ سنجری جو لکھا ہوا ہے نا کہ معین الدین چشتی سنجری، تو چشتی ان کا سلسلہ کا نام ہے، اور یہ سنجری جو ہے سنجر کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت خواجہ غریب نواز کو حکم دیا کہ آپ ہندوستان جائیے اور وہاں پر اسلام کا کام کیجیے، یعنی مذہب اسلام کو وہاں پر پھیلائیے، وہاں پر اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو ان پر بہت ظلم ہوا، ان پر بہت ظلم ہوا۔ جہاں پر جب آئے نا باہر سے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے، درخت کے نیچے بیٹھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا نوکر آیا اور ان کو اٹھا دیا، ان کو اٹھا دیا کہ آپ لوگ اٹھ کر کے یہاں سے چلے جائیے، یہاں راجا کا گھوڑا بیٹھتا ہے، راجا کا، راجا کے جانور بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اٹھا دیا۔ حضرت خواجہ نواز اٹھ گئے، اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، بولے ٹھیک ہے، جب راجا کے اونٹ اور گھوڑے جب بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھے، اور اتنا بول کر کے چلے گئے، اتنا بول کر کے چلے گئے۔ اور جب وہ گھوڑا اونٹ جو بھی وہاں بیٹھنا تھا بیٹھا، اور جب اس کو اٹھانے لگا تب اٹھ بین کروا، کیا اٹھ ہی نہیں رہا وہاں سے، کتنوں مارے اٹھے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس فقیر کو جو ہم لوگ اٹھا دیے، یہاں سے بھگا دیے، لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ کر دیا ہے، انہوں نے کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ لوگ گلگلاتے ہوئے گیا، بولا کہ حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہے، اونٹ اٹھ نہیں رہا وہاں سے، اونٹ اٹھ نہیں رہا وہاں سے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے معاف کر دیا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی سے دشمنی، کینہ کپٹ نہیں رکھتے، کینہ کپٹ، اور ایسے بھی ہم لوگوں کو بھی کسی سے کینہ کپٹ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی سے کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے ولی تھے، وہ معاف کر دیے۔ جب معاف کر دیے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اب وہ اونٹ کو جب اٹھایا تو اونٹ اٹھ گیا، کیا ہوا؟ اس کو بولتے ہیں کرامت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرامت۔
کرامت. خواجہ غریب نواز کے اور بھی کرامت ہے. خواجہ غریب نواز کے اور بھی کرامت ہے. اور تو کرامت سن لو. خواجہ غریب نواز جہاں پر ڈیرا ڈالے تھے اسی کے بغل میں ایک تالاب تھا. کیا تھا؟ تالاب تھا. تو اس تالاب سے پانی لاتے تھے, وضو بناتے تھے, نماز پڑھتے تھے. وضو بناتے تھے. تو ہندو لوگوں کو یہ دیکھ کر کے یہ گوارا نہیں ہوا. بابو تم ادھر آ جاؤ. چھوٹا بچہ شرارت کرے گا اور کچھ نہ کچھ کرے گا. کچھ سن رہا ہے میری بات؟ سنو. تو وہ تالاب سے پانی منگواتے تھے اور وضو بنا کر کے نماز پڑھتے تھے. اتنا بڑا تالاب ہے. ہم جب ابھی ہم گئے اجمیر شریف گئے تھے انا ساگر دیکھنے کے لیے, تو وہاں پر کشتی چل رہی ہے. کیا بوٹ جو ہوتا ہے نا, بوٹ, کشتی مطلب بوٹ, کشتی, چھوٹی چھوٹی کشتی چل رہی ہے. اور ہم گھومے. ہم کو لگتا ہے کہ 20 منٹ تک مجھ کو گھمایا ہوگا. 20 منٹ تک گھمایا ہوگا, لیکن ہم پار نہیں کر پائے. اتنا لمبا ہے, لمبا چوڑا وہ تالاب. ٹھیک ہے, اس کو انا ساگر ہی بولتے ہیں. انا ساگر مشہور ہے, آج بھی مشہور ہے اور آج بھی وہ موجود ہے. اور 20 منٹ تک ہم اس میں گھومے. تو پانی منگواتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے. اس میں کیا خرابی تھی؟ کوئی خرابی تو نہیں تھی. لیکن وہاں کے کافروں کو یہ جلن ہوا کہ یہاں سے پانی لے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی. پانی لے جانے سے روک دیا کہ نہیں, پانی آپ نہیں لے جا سکتے, پانی نہیں لے جا سکتے. جب روک دیا, خواجہ غریب نواز کو جب پتہ چلا, مریدوں نے آ کر کے کہہ دیا کہ حضور پانی لینے نہیں دے رہا ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے, ایک پیالہ لیتے جاؤ. پیالہ لیتے جاؤ اور کہو کہ ایک مرتبہ خالی پیالہ, ایک پیالہ پانی دے دو, دوبارہ اب نہیں آئیں گے. دوبارہ نہیں آئیں گے. کیا بولے؟ ان کا مرید گیا لے کر کے, کٹورا لے کر کے, اور ان لوگوں سے کیا کہا کہ ایک مرتبہ دے دو, دوبارہ ہم لوگ پانی لینے نہیں آئیں گے. تو وہ لوگ آپس میں بولا, ارے یار ایک ہی بار نہ مانگ رہا ہے, اتنا پانی ہے, دے دو. دینے میں کیا لگا, ایک کٹورا تو لے جائے گا. اور جب اجازت مل گئی, ٹھیک ہے کٹورا لے جا, لیکن دوبارہ مت آنا لینے کے لیے. بولا نہیں آئیں گے. مرید گیا اور مرید کٹورا تالاب کی طرف کیا اور تالاب کو بولا, تالاب کے پانی سے کہا کہ انا ساگر, خواجہ غریب نواز تجھے بلاتے ہیں. خواجہ غریب نواز تجھے بلاتے ہیں. مرید نے کہا, کس سے؟ اس تالاب سے, انا ساگر کے پانی سے کہا کہ خواجہ غریب نواز بلاتے ہیں. تو انا ساگر میں جتنا پانی تھا نا, سب اس کٹورے میں آ گیا. کس میں آ گیا؟ چھوٹا سا کٹورا تھا, پورا انا ساگر کا پانی کٹورے میں آ گیا. اور وہاں سے وہ کٹورا لے کر کے چلے آئے. اب پورا انا ساگر سوکھ گیا. اب پورا ہنگامہ مچ گیا کہ کیا ہوا, پورا انا ساگر سوکھ گیا, انا ساگر سوکھ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو پھیل گئی کہ ایک کٹورا پانی لے گیا تھا اور سارا پانی اسی کے ساتھ چلا گیا, سارا پانی, اور اسی کٹورا میں گھس گیا سب پانی. ہنگامہ ہوا اور لوگ پانی کے لیے بے چین تھے. تو لوگ پھر لوگ گئے, بولے حضور غلطی ہو گئی ہے, اب ایسی غلطی نہیں ہوگی, وہ انا ساگر کو پھر سے بھر دیجیے, پھر سے بھر دیجیے, لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں. تو خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی تھے, نیک دل تھے, پریشان کرنا مقصد نہیں تھا, پریشان تو وہ لوگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ پیالہ کا پانی جا کے ڈال دو. اور مرید گیا اور کٹورا کا پانی ڈال دیا. کٹورا کا پانی جیسے ڈالا, پورا تالاب بھر گیا. پورا تالاب, میرے پاس ویڈیو بھی ہے, اس کو ہم دکھائیں گے تم. کتنا لمبا چوڑا ہے, اتنا لمبا چوڑا ایریا میں پانی ہے, بوٹ وغیرہ چل رہا ہے. اور وہ پانی سارا کا سارا پانی کس میں آ گیا؟ کٹورا میں آ گیا. تو اسی کو بولتے ہیں کرامت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کرامت. یعنی جو چیز
ہماری عقل قبول نہ کرے، جو چیز ہماری عقل قبول نہ کرے، ہم حیرت میں پڑ گئے نا، یار ایسا کیسے ہو سکتا کہ پورا تالاب کا پانی ایک کٹورے میں آ جائے؟ ہم پریشان ہو گئے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ انا ساگر کے پانی کو کٹورے میں بلا سکتے ہیں، انا ساگر کے پانی کو کٹورے میں بلا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو خاص طاقت دیتا ہے، خاص۔ تو اگر کسی ولی سے کوئی عجیب و غریب خلاف عادات، عقل کے خلاف کوئی چیز ان سے اگر ظاہر ہو تو اس کو بولتے ہیں کرامت۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کرامت بولتے ہیں۔ اور اگر یہی چیز جس کو عقل اور دماغ قبول نہ کرے، وہ اگر کسی نبی سے ظاہر ہو، کسی نبی سے ظاہر ہو، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ معجزہ۔ تو نبی کا مشہور معجزہ کیا معلوم ہے؟ بولو، نہیں معلوم ہے؟ بتا دیتے ہیں، یاد رکھو۔ نبی کا مشہور معجزہ یہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا۔ کیا کیا؟ سن بات آئی؟ بولو، دماغ قبول کرتا ہے؟ کیونکہ انسان زمین پر ہے اور آسمان پر چاند ہے، آسمان میں چاند ہے، اور ایک زمین میں رہنے والا انسان چاند کو 2 ٹکڑا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم اس کو اپنے عقل کے ترازو سے نہیں تول سکتے، عقل کے ترازو سے نہیں تول سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چیلنج کیا تھا کافروں نے کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑا کر دیجئے، آپ اگر نبی ہیں چاند کو 2 ٹکڑا کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہم چاند کو 2 ٹکڑا کر دیں گے تو ایمان لے آؤ گے؟ ایمان لے آؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاند 2 ٹکڑا کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا، چاند۔ لیکن کافر تو کافر ہوتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ چاند 2 ٹکڑا نہیں، آپ نے کیا، جادو سے آپ نے ایسا کیا، جادو سے۔ تو اس کی قسمت میں ایمان لکھا ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے نبی کو جھٹلا دیا اور ایمان نہیں لایا، ایمان۔ لیکن چاند 2 ٹکڑا ہوا، اور کس نے کیا؟ میرے نبی نے کیا، میرے نبی نے کیا۔ تو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ کیا یہ؟ اور اسی طرح کوئی خلاف عادات کوئی چیز اگر کسی کافر سے، کسی ہندو سے اگر ظاہر ہو تو اس کو کرامت نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے استدراج۔ کیا بولیں گے؟ جادو۔ کیا بولیں گے؟ جادو۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ گئے نا؟ تو حضرت خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہاں، اور میرے نبی نے ان کو بھیجا تھا، میرے نبی نے ان کو بھیجا تھا ہندوستان جائیے اور وہاں پر تبلیغ کیجیے، اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ حضرت خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان میں، کتابوں میں آیا، ہندوستان میں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ کتنے مسلمان ہوئے؟ 90 لاکھ ہندو مسلمان۔ کوئی لڑائی تلوار کچھ نہیں چلایا، کوئی جنگ نہیں کی، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے کتنے کافروں کو مسلمان کیا؟ 90 لاکھ۔ تو دیکھو، اگر دیکھو گے نا تو کسی نہ کسی طور پر آج ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، تو اس میں خواجہ غیر نواز کا بہت بڑا احسان ہے۔ خواجہ غیر نواز کا ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا پردادا یا اس کے اوپر والے لوگوں نے حضرت خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان
اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، ہمارے خاندان کے اوپر والے لوگ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ہم بھی مسلمان نہیں ہوتے. اتنا مان رہا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے ہے؟ خواجہ غریب نواز کی تبلیغ کی وجہ سے. خواجہ غریب نواز کی، تو وہ ہمارے محسن ہوئے کہ نہیں؟ ہمارے محسن ہوئے. اور ہندوستان کے ولیوں کے راجہ ہے خواجہ غریب نواز. ہندوستان کے ولیوں کے راجہ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز. اس لیے کہا جاتا ہے خواجہ غریب نواز کو ہند کے راجہ. کیا بولا جاتا ہے؟ ہند کے راجہ. ہند الولی. کیا بولتے ہیں؟ ہند الولی. تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ یاد ہو گیا؟ بتا تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا اصلی نام کیا ہے؟ بتائیں نا. عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے پہلے القاب. ٹھیک ہے، جیسے خواجہ غریب نواز، یہ ان کا لقب ہوا. یہ ان کا لقب ہوا. نام ہے معین الدین. کیا نام ہے؟ پھر بولو، پھر بولو. کن کا نام ہے یہ؟ خواجہ غریب نواز کا. کن کا نام ہے یہ؟ خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ معین الدین. یاد رہے گا نا. ہم 2-4 باتیں ہم آپ لوگوں کو بتائے. کیا بتائے؟ بات بتائے. خواجہ غریب نواز کا اصلی نام. اس کے بعد عرس کب منایا جاتا ہے؟ تو 6 رجب. اور عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے. اور خوشی کیوں کہا گیا اس کو یہ بھی بتائیں کہ ایک مرنے والا جب مرتا ہے اور جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو نبی سے ملاقات ہوتی ہے. نبی سے تو یہ خوشی کا دن ہے. کیا ہے؟ مرنے والے کے لیے وہ خوشی کا دن ہے کہ وہ نبی کی زیارت کرے گا. نبی کی تو خوشی کا دن ہے. صحیح بات آئی. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی تھے. ٹھیک ہے. تم لوگ بس اتنی ہی یاد رکھو، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ساری باتیں ہیں، اتنا یاد نہیں رکھ پاؤ گے. بس اتنی سی بات یاد رکھو کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے. ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ فاتحہ کرایا جاتا ہے، قرآن خوانی کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کا ثواب اس بزرگ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. اس بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس لیے نیک رہیے، نیک بنیے. اور ایک چیز بتا دے رہے ہیں، فاتحہ کا طریقہ. جب کسی بزرگ کے مزار پر جاؤ، یا قبرستان ہی جا رہا نا، قبرستان میں یا کسی بزرگ کے مزار پر جاؤ تو کئے ہاتھ کی دوری پر رہ کر کے فاتحہ پڑھنا ہے؟ 4 ہاتھ کی دوری پر رہ کر. کئے ہاتھ کی دوری پر؟ 4. اور مزار پر عورت کو نہیں جانا ہے. مزار پر عورت کو کس کو جانا ہے؟ صرف مرد جائیں گے. صرف مزار پر عورتیں نہیں جائیں گی. تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو عورتیں جاتی ہیں وہ گناہگار ہیں. وہ کیا ہے؟ گناہگار ہیں. اس لیے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. عورتیں صرف ایک مزار پر جا سکتی ہے، وہ نبی کے مزار پر. کہاں جا سکتی ہے؟ مدینہ شریف. کہاں جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. اتنا یاد رکھو. جاتا ہوں، یاد رکھو.